ماہ ربیع الاول کے اندر ایک مسلمان کو عاشق رسول کو 5 اہم امور سر انجام دینے چاہیے۔ ان میں سے پہلا امر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے اس نعمت عظیمہ پر جو اس ماہ مقدس میں اللہ نے آقا کریم کی صورت میں ہم سب کو عطا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو بے شک لازوال نعمتیں عطا فرمائی۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تم میری نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے۔ لیکن یہ جو نعمت ہے نا، یہ ایسی لازوال نعمت ہے کہ جو اللہ نے ہمیں دی اور دینے پر احسان بھی جتلایا اور کسی نعمت پہ نہیں جتلایا۔ اور جہاں آقا کریم کے بعثت کے مقاصد کو ذکر فرمایا، وہاں یہ بھی ذکر فرمایا کہ صبح اور شام اس نعمت عظیمہ کے اوپر میرا شکر ادا کرو۔ اس لیے ہمیں اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اس نعمت عظیمہ کے اوپر، اپنی زبان سے بھی اور اپنے عمل سے بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ دوسرا عظیم کام جو اس ماہ مقدس میں ایک مسلمان کو کرنا چاہیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنا چاہیے کہ آقا کریم چلتے کیسے تھے، بیٹھتے کیسے تھے، اٹھتے کیسے تھے، لوگوں کے ساتھ گفتگو کیسے کرتے تھے، لمبے لمبے خطاب کرتے تھے یا مختصر گفتگو کرتے تھے، لوگوں کو نماز کیسے پڑھاتے تھے، طویل نمازیں پڑھاتے تھے یا مختصر نماز پڑھاتے تھے۔ آقا کریم کی زندگی کے مختلف ادوار ہیں، ان کے بارے میں جاننا چاہیے۔ تو آقا کریم کی سیرت کو جب تک ہم پڑھیں گے نہیں، سنیں گے نہیں، تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہمارے نبی کیسے تھے، ہمارے نبی کی یہ کام کس طرح کیا کرتے تھے۔ تو اس کے لیے بہترین کتاب ہے ڈاکٹر محمد ادریس کاندیلوی رحمہ اللہ کی شیخ الحدیث جامعہ اشرفیہ لاہور، مبارک کتاب سیرت مصطفیٰ کے عنوان سے، ضرور اس کو پڑھیے گا اور انشاءاللہ آپ پڑھیں گے ایمان تازہ ہوگا کہ انہوں نے اس کتاب کے اندر آقا کریم کے آنے سے قبل آقا کریم کی ولادت اور بعد کے تمام تر اکثر ادوار کو اس میں ذکر فرمایا، معمولات کو آقا کریم کے اس کو ذکر فرمایا۔ تیسرا اہم کام جو ایک مسلمان کو اس ماہ مقدس میں کرنا چاہیے، اللہ کے نبی کا ذکر کرنا چاہیے، اور وہ ذکر زبان سے بھی ہو، عمل سے بھی ہو۔ زبان سے ہم آقا کریم کی تعریف و توصیف بیان کریں، نعت خوانی کی صورت میں، نثر کی صورت میں، بیان کی صورت میں، مختلف صورتوں میں، اور عمل سے بھی ہمارے ظاہر ہو کہ ہم آقا کریم کا ذکر کر رہے ہیں، یعنی ہمارا عمل غیر مسلموں والا نہ ہو، آقا کریم والا ہو۔ عمل سے ہمارا ظاہر ہو رہا ہو کہ ہم آقا کریم کے عاشق ہیں، آقا کریم کے امتی ہیں۔ ہمیں کوئی دیکھ کے یوں نہ کہے کہ یار یہ تو مسلمان ہی نہیں لگتا، ہم نے اپنی صورت ایسی بنائی ہو کہ ہماری پہچان ہی نہ ہو۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم آقا کریم کی سیرت کو پڑھیں گے تو یہ چیزیں ہمارے اندر آئیں گی۔ چوتھا کام اور اہم کام کہ آقا کریم کو سیرت کو اپنانے کا اس میں عزم اور ارادہ کریں، اور ابھی سے کوشش کریں کہ ہم آقا کریم کے آنے کو منائیں گے نہیں، اپنائیں گے۔ کہ آقا کریم اس کائنات میں آئے تو وہ ایک زندگی لے کر آئے ہیں، اس زندگی کو ہم نے اپنانا ہے۔ ٹھیک ہے ایک دن ہم محفل کر لیتے ہیں، روزانہ محفل نہیں ہو سکتی، لیکن آقا کریم کی زندگی کو اپنانے کے لیے محفل کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ ہم اکیلے گھر کے اندر، اکیلے کمرے کے اندر بیٹھ کر آقا کریم کی زندگی کو اپنا سکتے ہیں۔ اس کے لیے ہمیں مجالس کا انعقاد کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں آقا کریم کی زندگی کو اپنانا ہے، اور ہمیں یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ آقا کریم کے گھر کے معمولات کیا تھے تاکہ ہم ان کو اپنا سکیں۔ تو آئیے عزم کیجئے کہ ہم آقا کریم کی زندگی کو اپنائیں گے۔ اور پانچواں اور اہم کام، آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے اوپر کثرت سے درود شریف پڑھنے کا اہتمام کرنا ہے، جسے ہم اپنی زندگی کا روٹین ورک بناتے ہیں کہ صبح سے شام تک، صبح اٹھیں گے نماز فجر کا اہتمام کریں گے، اس کے بعد ناشتہ ہوگا، پھر آفس جائیں گے، کالج جائیں گے یا اپنے کام کے لیے نکلیں گے، اور پھر وہاں سے واپسی کے اوپر اپنے والدین کو، اپنے گھر والوں کے لیے وقت کا ہم انتخاب کرتے ہیں، اتنا وقت ان کو دیں گے، اتنا ان کو دیں گے۔ ایسے ہی ان اوقات میں سے ہم آقا کریم کے لیے وقت نکالیں کہ اتنا وقت ہم آقا کریم کے اوپر بیٹھ کر درود شریف پڑھیں گے، آقا کریم کے ذکر سے اپنی زبان کو معطر کریں گے۔ تو ایک عاشق رسول کو اپنے اوقات میں سے اتنا وقت ضرور نکالنا چاہیے جو خاص آقا کریم کے لیے ہو۔
اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان 5 اعمال کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔